آپ کی نظر میں نصرت صاحبہ یہ جو 28ویں ترمیم ہے یہ کیا ہے، یہ کب آئے گی نہیں آئے گی، کیوں اتنی باتیں ہو رہی ہیں؟ یور اوپینین میڈم۔ دیکھیں جو پہلے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم اس کے بارے میں بھی لوگوں کو بالکل کسی چیز کا نہیں پتا تھا، بالکل بھی نہیں پتا تھا۔ بلاول صاحب نے سب سے پہلے آ کے بتایا تھا اپنے ٹویٹ میں کہ یہ آنے والا ہے، اور آنے والا ہے نا، مسودہ کیا تھا وہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ ایون رات کے 11:30 بجے وزیر قانون نے کہا کہ مجھے مسودہ مل گیا ہے، اور اس کے بعد وہ بل پیش ہو گیا، اور اس سے پیش ہونے سے پہلے آپ کو پتا ہے ہمارے ایم این ایس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کس طرح انہیں اندر سے گرفتار کیا گیا، چھپ کے رہے، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوا۔ مجھے وہ سیف اللہ ابڑو صاحب کی تقریر یاد ہے میڈم جی۔ تو اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ اب جو 28ویں آئینی ترمیم ہے اس کا کیسے پتا ہوگا کسی کو، جب وزیر قانون کو خود نہیں پتا ہوتا کہ کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا، ان کو ایک چیز دے دی جاتی ہے اور اس پہ وہ سائن کر دیتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ایگزیکٹلی یہ 28ویں ہوگی، لیکن اس میں اگر یہ ہے کہ مزید صوبے بننے چاہیے تو میں بذات خود، مجھے نہیں پتا میری پارٹی کا کیا اس کے بارے میں خیال ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ واقعی صوبے بننے چاہیے۔ آپ امریکہ میں دیکھیں کتنی ان کی اسٹیٹس کا اضافہ ہوا، انڈیا میں دیکھیں جب انڈیا بنا تھا اور اس کے بعد اب دیکھیں کتنے سارے صوبے بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ چھوٹی ہو جائے، جس طرح پنجاب ہے، پنجاب اتنا بڑا ہے کہ اتنے بڑے بڑے ملک بھی نہیں، تو اگر پنجاب کو ہم تقسیم کر دیتے ہیں 2 یا 3 صوبوں میں تو وہ اس بندے کے لیے آسانی ہوگی جو کہ ہینڈل کر رہا ہوگا اس علاقے کو۔ تو یہاں پہ بھی اگر پورے پاکستان میں اس طرح کر دیا جائے کہ آپ چھوٹے چھوٹے صوبے بنا رہے ہیں، چھوٹے تو نہیں خیر اس میں بھی بہت بڑے بڑے ہوں گے، لیکن ہینڈلنگ آسان ہو جائے گی چیزوں کی، پتہ چل جائے گا کہ کون سی چیز کدھر جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کس طرح اس کو آگے لے کے چل رہا ہے۔ اور میڈم ہر صوبے کا پھر ایک نیا چیف منسٹر ہوگا، خرچے بھی تو بڑھیں گے۔ اس سے نہیں فرق پڑتا خرچے، ایک چیف منسٹر 13 ارب کا جہاز لے لے اور دوسرے چیف منسٹر کو پاسپورٹ نہ دیا جائے، یہ بڑی سیگریگیشن بھی تو نہیں ہوگی نا، پھر سب کو ایک اس پہ لے کے چلا جائے گا۔ اس سے خرچے ورچے کی بات نہیں ہے، خرچہ ایک منسٹر بھی اتنا کر رہا ہے اس وقت کہ باقیوں کو آپ بالکل اٹھا کے پھینک دیں اس کے مقابلے میں کہ زیرو اس کمپیریزن ہو جاتا ہے اس سے۔ 18ویں ترمیم کا جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ جب صوبوں کو پیسے مل گئے کسی کو نہیں پتا کہ وہ پیسے کہاں گئے۔ اب یہ دیکھیں وہ شہر جو میٹروپولیٹن سٹی ہے ہمارا، جس کو ایکچولی دبئی بننا چاہیے تھا، لیکن ایسی کانسپریسی ہوئی کہ سارا یہاں کی چیزیں جو ہے وہ اٹھا کے بھیج دی گئی دبئی، اور وہاں 50 اور 55 ٹیمپریچر میں ہمارے بیچارے مزدوروں نے لڑکوں نے کام کیا اور کہاں سے کہاں اس کو بنا دیا، اور کراچی میں ہمیں بوری بھر لاشیں ملی، کراچی میں ہم برے حالات سے برے تر ہوتے گئے۔ کم از کم یہ چیزیں پھر نہیں ہوں گی، اگر وہ چھوٹے ہوں گے تو چھوٹے علاقوں کے اوپر نظر رکھنی آسان ہوگی، وہاں پہ ترقیاتی کام بہتر طریقے سے ہو سکیں گے، اور جب پیسہ ایک جگہ نہیں جائے گا بلکہ پیسے کو 2-3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا تو پھر یہ والی چیزیں نہیں ہوں گی۔ میرے خیال میں تو 28ویں آئینی ترمیم کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اگر یہ ہے تو یہ ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر چھوٹے صوبے بن گئے، کراچی صوبہ بن گیا تو پھر 6 سالوں میں ایک سڑک نہیں بنے گی، 6 مہینوں میں بھی بن سکتی ہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، بس خوف یہ ہے کہ پھر کرپشن، چوری، نیپوٹزم کا بھی خاتمہ ہو۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ، یہ ساری ڈسکشن آف کورس اس لیے ہو رہی ہے کہ 26ویں 27ویں ترمیم کے اوپر بھی کوئی خاص ڈیبیٹ نہیں ہوئی، وہ آئی اسمبلی کے اندر اور پاس ہو گئی سپیڈ سے، ریکارڈ سپیڈ سے، تو لگ یہ رہا ہے کہ 28ویں بھی وہی پریزیڈنٹ سیٹ کرے گی، آئے گی، جلدی سے پاس ہو جائے گی۔ آپ کا نظریہ اس کے اوپر میڈم، نئے صوبوں کے اوپر، ووٹر کی ایج لمٹ کے اوپر، وفاق کے خرچے صوبوں میں ڈیوائیڈ کرنے کے اوپر، پوری صورتحال کے اوپر، عظمیٰ کاردار صاحبہ؟ دیکھیں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے اگر کوئی آئینی ترمیم آتی ہے، کیونکہ یہ تو ثوابدید کلیکٹیو وزڈم پارلیمنٹ کی ہے۔ اگر آپ جس طرح بات کر رہے ہیں 28ویں ترمیم کی، اگر یہ زبان زد عام ہے اور خاص طور پہ یہ تو بہت جو ہے سرکلز میں اس کی ڈسکشن اور ڈیبیٹ اگر ہو رہی ہے تو where there is smoke there can be fire۔ اب میں صرف اس بات پہ آنا چاہتی ہوں کہ کیوں یہ 18ویں ترمیم کے لیے جو ہے بات کی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو وفاق ہے وہ ایک فیڈریشن کی علامت ہوتی ہے، وفاق بیچارہ کنگال ہے۔ 11 ٹریلین کا ان کا جو بجٹ ہے اس میں سے 8 ٹریلین تو ڈیٹ سروسنگ میں اسٹریٹ اوے چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ڈیفینس، پھر اس کے بعد بزنس، بچتا کیا ہے؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا ہے۔ تو ایک تھوڑا سا بیلنس، سارے جو ریسورسز ہیں وہ صوبوں کو جو ہے وہ منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل
یہ جو پاپولیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، ایک پاپولیشن جو ہے ہمارا نیشنل ایشو ہے، اگر وہ وفاق کے پاس آ جائے گا تو وہ چاروں صوبوں کو وہ ایک بہتر طریقے سے وہ ایک نیشنل پالیسی بن سکتی ہے، تو کوئی اس میں قباحت نہیں ہے۔ چھوٹے صوبوں کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں یہ کنسنسس سے ہو سکتا ہے۔ ہم نے پنجاب میں ایک ایڈمنسٹریٹو لائنز پہ ہم نے ساؤتھ پنجاب کا صوبہ جو تھا وہاں پہ سیکریٹریٹ بھی علیحدہ بنا ہوا ہے، وہاں کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں، ایڈیشنل آئی جی ہیں۔ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے اگر فار ایگزامپل ایک کلیکٹیو وزڈم ہے، ڈیبیٹ ڈسکشن ہوتی ہے اسمبلی میں، 2/3 میجورٹی بھی اس کو اپروو کرتی ہے، تو پھر یہ چیز آگے بڑھ سکتی ہے۔ لیکن ہماری جو ایکسپیرینس ہے، جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، جتنی بھی پارٹیز آئی، انہوں نے سب نے وعدے گئی تو کیے، لیکن یہ کوئی کر نہیں سکا۔ تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، اس میں بہت اور بھی محرکات ہیں۔ تو اس لیے لیکن جہاں تک وفاق کو مضبوط کرنے کا تعلق ہے، آئی تھنک ہم سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، کیونکہ وفاق ہمارے پاکستان کی سلامتی کے لیے ایک سمبولک ہے، ہمارا ایک انٹرنیشنل امیج ہے۔ تو اگر وفاق بیچارہ ہر وقت ادھر ادھر ہی ہاتھ پاؤں مارتا رہے گا، اس کے پاس کسی چیز کے لیے پیسے ہی نہیں بچیں گے، تو پھر یہ تھوڑی سی زیادتی ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ کہہ رہی ہیں 28ویں ترمیم کے بعد وفاق بیچارہ نہیں رہے گا اور اس کے پاس پیسے آ جائیں گے، اللہ کرے آپ کی بات سچی ہو جائے۔ نہیں، مقصد ہے کہ اس کے ریسورسز تھوڑے سے بیلنس کرنے پڑیں گے نا، بالکل ان کو تھوڑا ایک دو ڈپارٹمنٹس اگر آ بھی جائیں تو کیا قباحت۔ آپ کی نظر میں نصرت صاحبہ یہ جو 28ویں ترمیم ہے یہ کیا ہے، یہ کب آئے گی نہیں آئے گی، کیوں اتنی باتیں ہو رہی ہیں، یور اوپینین میڈم؟ دیکھیں جو پہلے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم، اس کے بارے میں بھی لوگوں کو بالکل کسی چیز کا نہیں پتا تھا، بالکل بھی نہیں پتا۔ بلاول صاحب نے سب سے پہلے آ کے بتایا تھا اپنے ٹویٹ میں کہ یہ آنے والا ہے، اور آنے والا ہے نا، مسودہ کیا تھا وہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ ایون رات کے 11:30 بجے وزیر قانون نے کہا کہ مجھے مسودہ مل گیا ہے، اور اس کے بعد وہ بل پیش ہو گیا، اور اس سے پیش ہونے سے پہلے آپ کو پتا ہے ہمارے ایم این ایس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کس طرح انہیں اندر سے گرفتار کیا گیا، چھپ کے رہے، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوا۔ مجھے وہ سیف اللہ ابڑو صاحب کی تقریر یاد ہے میڈم جی۔ تو اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ اب جو 28ویں آئینی ترمیم ہے اس کا کیسے پتا ہوگا کسی کو، جب وزیر قانون کو خود نہیں پتا ہوتا کہ کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا، ان کو ایک چیز دے دی جاتی ہے اور اس پہ وہ سائن کر دیتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ایگزیکٹلی یہ 28ویں ہوگی، لیکن اس میں اگر یہ ہے کہ مزید صوبے بننے چاہیے، تو میں بذات خود، مجھے نہیں پتا میری پارٹی کا کیا اس کے بارے میں خیال ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ واقعی صوبے بننے چاہیے۔ آپ امریکہ میں دیکھیں کتنی ان کی اسٹیٹس کا اضافہ ہوا، انڈیا میں دیکھ لیں جب انڈیا بنا تھا اور اس کے بعد اب دیکھیں کتنے سارے صوبے بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ چھوٹی ہو جائے، جس طرح پنجاب ہے، پنجاب اتنا بڑا ہے کہ اتنے بڑے بڑے ملک بھی نہیں، تو اگر پنجاب کو ہم تقسیم کر دیتے ہیں 2 یا 3 صوبوں میں، تو وہ اس بندے کے لیے آسانی ہوگی جو کہ ہینڈل کر رہا ہوگا اس علاقے کو۔ تو یہاں پہ بھی اگر پورے پاکستان میں اس طرح کر دیا جائے کہ آپ چھوٹے چھوٹے صوبے بنا رہے ہیں، چھوٹے تو نہیں خیر، اس میں بھی بہت بڑے بڑے ہوں گے، لیکن ہینڈلنگ آسان ہو جائے گی چیزوں کی، پتہ چل جائے گا کہ کون سی چیز کدھر جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کس طرح اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اور میڈم ہر صوبے کا پھر ایک نیا چیف منسٹر ہوگا، خرچے بھی تو بڑھیں گے۔ اس سے نہیں فرق پڑتا خرچے، ایک چیف منسٹر 13 ارب کا جہاز لے لے اور دوسرے چیف منسٹر کو پاسپورٹ نہ دیا جائے، یہ والی سیگریگیشن بھی تو نہیں ہوگی نا، پھر سب کو ایک اس پہ لے کے چلا جائے گا۔ اس سے خرچے ورچے کی بات نہیں ہے، خرچہ ایک منسٹر بھی اتنا کر رہا ہے اس وقت کہ باقیوں کو آپ بالکل اٹھا کے پھینک دیں اس کے مقابلے میں کہ زیرو اس کمپیریزن ہو جاتا ہے اس سے۔ 18ویں ترمیم کا جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ جب صوبوں کو پیسے مل گئے، کسی کو نہیں پتا کہ وہ پیسے کہاں گئے۔ اب یہ دیکھیں وہ شہر جو میٹروپولیٹن سٹی ہے ہمارا، جس کو ایکچولی دبئی بننا چاہیے تھا، لیکن ایسی کانسپریسی ہوئی کہ سارا یہاں کی چیزیں جو ہیں وہ اٹھا کے بھیج دی گئی دبئی، اور وہاں 50 اور 55 ٹیمپریچر میں ہمارے بیچارے مزدوروں نے، لڑکوں نے کام کیا، اور کہاں سے کہاں اس کو بنا دیا، اور کراچی میں ہمیں بوری بھر لاشیں ملی، کراچی میں ہم برے حالات سے برے تر ہوتے گئے۔ کم از کم یہ چیزیں پھر نہیں ہوں گی، اگر وہ چھوٹے ہوں گے تو چھوٹے علاقوں کے اوپر نظر رکھنی آسان ہوگی، وہاں پہ ترقیاتی کام بہتر طریقے سے ہو سکیں گے، اور جب پیسہ ایک جگہ نہیں جائے گا بلکہ
पैसे को 2-3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा तो फिर ये वाली चीजें नहीं होंगी। मेरे ख्याल में तो 28वीं आईनी तरमीम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये है तो ये होना चाहिए। यानी आप कह रही हैं कि अगर छोटे सूबे बन गए, कराची सूबा बन गया तो फिर 6 सालों में एक सड़क नहीं बनेगी, 6 महीनों में भी बन सकती है। अल्लाह करे ऐसा ही हो, बस खौफ ये है कि फिर करप्शन, चोरी, नेपोटिज्म का भी खात्मा हो। उस्मा कारदार साहिबा, ये सारी डिस्कशन ऑफ कोर्स इसलिए हो रही है कि 26वीं 27वीं तरमीम के ऊपर भी कोई ख़ास डिबेट नहीं हुई, वो आई असेंबली के अंदर और पास हो गई स्पीड से, रिकॉर्ड स्पीड से। तो लग ये रहा है कि 28वीं भी वही प्रेसिडेंट सेट करेगी, आएगी, जल्दी से पास हो जाएगी। आपका नज़रिया इसके ऊपर मैडम, नए सूबों के ऊपर, वोटर की एज लिमिट के ऊपर, विफाक के खर्चे सूबों में डिवाइड करने के ऊपर, पूरी सूरत हाल के ऊपर, उस्मा कारदार साहिबा? तला देखिए, कोई अचंभे की बात नहीं है अगर कोई आईनी तरमीम आती है, क्योंकि ये तो सवाबदीद कलेक्टिव विजडम पार्लियामेंट की है। अगर आप जिस तरह बात कर रहे हैं 28वीं तरमीम की, अगर ये ज़बान ज़द-ए-आम है और खास तौर पे ये तो बहुत जो है सर्कल्स में इसकी डिस्कशन और डिबेट अगर हो रही है, तो where there is smoke there can be fire। अब मैं सिर्फ इस बात पे आना चाहती हूँ कि क्यों ये 18वीं तरमीम के लिए जो है बात की गई है। आपको पता है कि जो वफाक है वो एक फेडरेशन की अलामत होती है। वफाक बेचारा कंगाल है। 11 ट्रिलियन का इनका जो बजट है उसमें से 8 ट्रिलियन तो डेट सर्विसिंग में स्ट्रेट अवे चला जाता है, फिर उसके बाद डिफेंस, फिर उसके बाद बिस्प, बचता क्या है? इनके पास कुछ भी नहीं बचता है। तो एक थोड़ा सा बैलेंस, सारे जो रिसोर्सेज हैं वो सूबों को जो है वो मुंतकिल कर दिए जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये जो पॉपुलेशन का डिपार्टमेंट है, एक पॉपुलेशन जो है हमारा नेशनल इशू है, अगर वो वफाक के पास आ जाएगा तो वो चारों सूबों को वो एक बेहतर तरीके से वो एक नेशनल पॉलिसी बन सकती है। तो कोई इसमें कबाहत नहीं है। छोटे सूबों का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए ये कंसेंसस से हो सकता है। हमने पंजाब में एक एडमिनिस्ट्रेटिव लाइंस पे हमने साउथ पंजाब का सूबा जो था वहाँ पे सेक्रेटेरिएट भी अलग बना हुआ है, वहाँ के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, एडिशनल आईजी हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फॉर एग्जांपल एक कलेक्टिव विजडम है, डिबेट डिस्कशन होती है असेंबली में, 2/3 मेजॉरिटी भी उसको अप्रूव करती है, तो फिर ये चीज आगे बढ़ सकती है। लेकिन हमारी जो एक्सपीरियंस है, जितनी भी हुकूमतें आई हैं, जितनी भी पार्टीज आई, उन्होंने सब ने वादे गई तो किए, लेकिन ये कोई कर नहीं सका। तो ये कोई इतना आसान काम नहीं है, इसमें बहुत और भी मुहर्रिकात हैं। तो इसलिए, लेकिन जहां तक वफाक को मजबूत करने का ताल्लुक है, आई थिंक हम सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए, क्योंकि वफाक हमारे पाकिस्तान की सलामती के लिए एक सिंबॉलिक है, हमारा एक इंटरनेशनल इमेज है। तो अगर वफाक बेचारा हर वक्त इधर उधर ही हाथ पांव मारता रहेगा, उसके पास किसी चीज के लिए पैसे ही नहीं बचेंगे, तो फिर ये थोड़ी सी ज्यादती हो जाती है। यानी आप कह रही हैं 28वीं तरमीम के बाद वफाक बेचारा नहीं रहेगा और उसके पास पैसे आ जाएंगे। अल्लाह करे आपकी बात सच्ची हो जाए। मकसद है कि उसको उसके रिसोर्सेज थोड़े से बैलेंस करने पड़ेंगे ना। बिल्कुल उनको थोड़ा 1-2 डिपार्टमेंट्स अगर आ भी जाए तो क्या कबाहत